ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وقال تعالی أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية فليس منا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مت على الطهارة شهيدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، بڑی برکتوں کے ساتھ اسلام کا نیا سال 1446ویں ہجری کا اپنی تمام تر برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہم کو نصیب ہوا، اور آج اس کی 12 تاریخ ہے۔ محرم الحرام میں عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور خصوصیت کے ساتھ آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت، اور پیغمبر کے خاندان کے ساتھ جو تقریباً 60 ہجری میں کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، اس کی نسبت سے عام طور پر مسلمان اس مہینے کی 10 تاریخ کو جو ہے اس روشنی میں دیکھتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ایک اعتبار سے غم کا مہینہ ہے، اور اسی نسبت سے اتنی خرافات اور رسومات جو اہل بیت کی محبت کے عنوان سے چوراہوں پر، گلی کوچوں میں، شہروں اور دیہاتوں میں پڑھے لکھے طبقے سے لے کر بے پڑھے لکھے طبقے تک جو ہے اس میں ملوث نظر آتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی اسلام ہے اور یہی حقیقت ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو بہت گہرائی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لینا ہے، یہ جو خرافات جو ہمارے سماج اور معاشرے کا حصہ بن گئے، اور اسلام کی پہچان اب اسی کے اوپر بتائی اور سمجھی جا رہی ہے، ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری ہے کہ شریعت نے اس بارے میں جن حدود کو اور جن اصولات کو ذکر کیا اس کو سمجھیں،
جب تک ہم سنجیدگی کے ساتھ کسی بات پر غور و فکر نہیں کرتے تو پھر صحیح اور حقیقت تک پہنچنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور بس رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، چند رسومات ہماری زندگی کے اندر رہیں گے، بس وہی ہماری زندگی کا مقصد اور وہی ہمارے مذہب کی شناخت اور ہمارے وہی جیسا اسلام سے تعلقات کی نمائندہ اعمال سمجھے جائیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اسلام میں شہادت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اور اسلام کے لیے شہادتوں کا جو سلسلہ ہے، وہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ شہادتیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی شہادتوں کا درجہ صحابہ کو، تابعین کو ملتا رہا، اور کربلا سے پہلے بھی شہادتیں ہوتی رہیں اور کربلا کے بعد بھی شہادتیں ہوتی رہیں۔ صرف ایک شہادت کو اس طریقے سے دیکھنا اور سمجھنا کہ اسلام میں نہ اس سے پہلے کوئی شہادت ہے نہ اس کے بعد کوئی شہادت ہے، یہ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید کے بارے میں ارشاد فرمایا، سید الشہداء، قیامت تک جتنے لوگ شہید ہوں گے ان تمام شہیدوں کا سردار۔ آپ سن کر تعجب میں پڑیں گے کہ اس سید الشہداء کا لقب کربلا کے واقعے میں جتنے لوگ شہید ہوئے ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے، نہ کربلا کے بعد جو لوگ شہید ہوئے ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہجرت کے بعد میں غزوہ احد پیش آیا اور جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کے شہیدوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں زبان نبوت نے یہ کہا ہو کہ یہ شہیدوں کے سردار ہیں، ان کے بارے میں نہ مسلمانوں کے پاس کوئی معلومات، نہ مسلمانوں کے گھروں میں کوئی ہلچل، نہ اس شہید کو یاد کرنے کا کوئی اہتمام، نہ اس شہادت کو پڑھنے اور پڑھانے اور سننے سنانے کا کوئی معمول۔ پیغمبر جس کو شہیدوں کا سردار بتائے ہوں ان کے نام تک سے ہم واقف نہیں ہیں، اور ان کے جیسا زندگی کے احوال سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن ایک جو لوگوں کے درمیان میں رائج ہو گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نواسے کی نسبت سے جو لوگوں میں شہرت ہو گئی، تو بس ہم یہ سمجھ رہے ہیں اسلام کے اندر ان سے پہلے نہ کوئی شہید ہے نہ ان کے بعد کوئی شہید ہے۔ اسی لیے بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت سارے خرافات، ایسی خرافات جس سے اسلام کا تعارف اور اسلام کی شبیہ بھی غیروں کے نظروں میں انتہائی درجے کی گری ہوئی ہے۔ اب ہم کہاں تک اس سلسلے میں بولیں اور کہاں تک جی صاحب اس سلسلے میں تفصیل بتائیں؟ ہر صاحب سمجھ اور ہر عقل رکھنے والا اور جو کم سے کم اسلام کے اور اسلامی تعلیمات سے شد بد واقف ہے وہ سمجھ سکتا ہے جتنے خرافات اس وقت میں جو ہے کربلا کے واقعے کو لے کر ہمارے گھروں، ہماری گلیوں، ہمارے محلوں، ہمارے شہروں، ہمارے جیسا ریاستوں کے اندر دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں، وہ نہ اسلام کا تعارف ہے، نہ وہ اسلام کی پہچان ہے، نہ وہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔
اسی لیے کہ ہم نے شہیدوں کے مقام کو نہیں سمجھا، شہادت کے درجے کو نہیں سمجھا، اور اس لیے ہم لوگ ایسے خرافات کے پیچھے پڑ گئے کہ جی صاحب جو ہے ان خرافات کو دیکھ کر اور شہادت کے مقام کو دیکھیں گے زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ وقت کے دائرے کے اندر ہی شہداء کا مقام کیا ہے، ہم ان کو کیا مقام دے رہے ہیں، شہیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے اور ہم لوگ اس کو کیا محسوس کر رہے ہیں، اور جی صاحب شہیدوں کے درجے اور مرتبے کو پانے کے لیے ہمارے اندر کچھ جی صاحب حرکت بھی ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات سے پوری توجہ کے ساتھ اس مضمون کو جی صاحب جو ہے سماعت فرمائیں۔ دیکھو قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کا مقام بتلایا۔ مقام، شہیدوں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ سب کو معلوم ہے، شہادت کہتے ہیں اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اللہ کے دربار میں جان کا نذرانہ پیش کر دینا، یہ شہادت ہے۔ لیکن یہ جب آدمی شہید ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ شہادت موت کا وہ درجہ ہے، دنیا میں انبیاء کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انبیاء کا گروہ، انبیاء کا جو زمرہ ہے، وہ زمرے کے جساب جو ہے سے ہٹ کر عام آدمیوں میں مرنے کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، ان تمام شکلوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بلند اگر کوئی موت کا جساب جو ہے راستہ ہے تو وہ شہادت کا راستہ۔ انبیاء کے زمرے کے بعد عام لوگوں کے اندر جو دنیا سے جی صاحب اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے کا جو بھی راستہ ہے، ان تمام کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بلند اگر کوئی جی صاحب موت کا راستہ ہے تو وہ کون سا ہے؟ شہادت کا راستہ۔ شہادت کا مقام کیا ہے؟ شہیدوں کا مقام کیا ہے؟ ہم لوگوں کو یہ مقام، معاف کیجئے، ہم نے کبھی خود سے اس کی جی صاحب جو تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، یعنی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ بھئی یہ شہادت ہے کیا۔ اگر ہم سمجھے ہوتے، ہماری نسل اس طریقے سے گلی کوچوں میں، بازاروں میں جی صاحب جو ہے دوسروں کے لیے تعزیہ عبرت نہیں بنتی، دوسروں کے ہنسی مذاق کا ذریعہ نہیں بنتی۔ ہم نے خود کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی شہادت اور شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس راستے سے مرنے کا جو جذبہ ہے، جس کو شہادت کا جذبہ بولتے ہیں، میری اردو سمجھ میں آ رہی یا اور اس کو موٹے زبان میں بولنا چاہیے؟ شہادت کا جو مرتبہ ہے، اس کو پانے کا جو جذبہ، شہید ہونے کی جو طلب ایک ایمان والے کے دل میں ہوتی ہے، پوری دنیا انسانیت میں، اردو سمجھ رہے ہیں؟ پوری انسانیت میں، دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، پوری دنیا انسانیت میں شہادت کا جذبہ صرف اور صرف مسلمانوں کی پہچان اور مسلمانوں کے پاس ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے اندر، دنیا کے اندر رہنے والے کسی انسان میں
شہادت کا جذبہ کہ میں شہید ہو جاؤں، میں اس راستے سے ہو کر گزر جاؤں، یہ جذبہ مسلمان کے علاوہ کسی اور کے پاس آپ نہیں دیکھیں گے۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال نے کہا تھا کہ جی صاحب، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، ایمان والے کی حرکت، ایمان والے کی بھاگ دوڑ، ایمان والے کا حرکت کرنا، ایمان والے کا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، ایمان والے کا میدان میں اتر جانا، ایمان والے کا جی صاحب اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ نہ تو پیسوں کے حاصل کرنے کے لیے ہے، نہ مال غنیمت، پیسوں کے حاصل کرنے کے جذبے کے لیے۔ دنیا میں مرنے والے بہت آپ دیکھیں، پیسوں کے لیے جی صاحب اپنی جان کو گنوا دیا۔ دیکھتے نہیں کتنے لوگ خزانے کی چکر میں پہنچ رہے ہیں، کتنے لوگ معمولی پیسوں کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آپس میں چھوٹے چھوٹے رقم کی جی صاحب جو ہے اس مقدار کے اوپر ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ سنے تو جی صاحب ہنسی آتی کہ اتنی بات کے اوپر قتل، لیکن ایمان والے کا جو جذبہ شہادت ہے وہ مال کے حصول کے لیے نہیں ہے، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ کسی ملک کو فتح کرنے کا، کسی ملک کو تسخیر کرنے کا، کسی ریاست میں غلبہ پانے کا یہ بھی ارادہ نہیں۔ وہ تو صرف یہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرا مطلوب وہ اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے، میری جان کا نذرانہ اللہ نے مانگا ہے، مجھے اس کے سامنے یہ نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یہ سب وہ پیش کرتا ہے، یہ مومن کے دل کی آواز ہے۔ یہ آواز دنیا انسانیت میں اگر کسی کے دل میں پائی جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف مومن ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، مومن کا مطلوب، مومن کا مقصود وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ شہداء کا مقام، شہداء کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، رسول کے پاس ان کی تعلیمات کے اندر اتنا اونچا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ کیا مقام ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے واسطے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، میری بات غور سے سننا، بعد میں سوال کروں گا، اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، وَلَا تَقُولُوا، تم ان لوگوں کو مردہ نہیں بول سکتے، حالانکہ لاشا پڑا ہوا ہے، روح نہیں ہے، جسم میں حرکت نہیں ہے، سانس ٹوٹ گئی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ شہید کا مقام یہ ہے، شہادت کا درجہ یہ ہے، یہ اللہ کے نسبت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اس کا درجہ عام لوگوں سے اتنا بلند ہو گیا، اب اپنی زبان سے تم ان کو مردہ بول نہیں سکتے۔ مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا مرا ہوا ہے جس کو ہم مرا ہوا نہیں بول سکتے؟ حکومتی نظر میں، قانونی نظر میں کوئی نہیں ہے۔ وقت کا پرائم منسٹر ہو، وقت کا بادشاہ ہو، 7 پیڑھیوں سے ان کی بادشاہت چل رہی ہو، مر گیا تو بولیں گے کہ مر گیا، لیکن شہید وہ مقام اور درجہ رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں خود کائنات کے بنانے والے، جس کے قبضے میں موت و حیات کا اختیار ہے، هو الذی یحیی و یمیت، زندگی اور موت دینے والا وہ ہے،
زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے، وہ جس کے چاہے جی صاحب موت کے فیصلے کر سکتا ہے اور جس کے بارے میں چاہے زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے۔ ایسے با اختیار خدا کا یہ اعلان ہے، شہید کو تم اپنی زبان سے مردہ نہیں بولنا۔ غزوہ بدر ہوا، اسلام کی پہلی لڑائی، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جی صاحب جو ہے مہاجرین کی طرف سے 6 لوگ اور انصار کی طرف کے 8 لوگ، مہاجرین میں سے 6 اور انصار کے 8، کتنے ہو گئے؟ 14 لوگ شہید ہوئے سرکار کی طرف سے۔ دشمنوں کا تو وہ تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں جی، کہنے لگے خام و خواہ کے جان گنوا لیے، رہے تو ہمارے جیسا تو بھی کھاتے پیتے رہتے تھے، جورو بچوں کو کون دیکھنا، ان کا کاروبار کون دیکھنا، جی آئے جوش میں آ گئے، اپنی جان دے دیے جی۔ اس طریقے کے رقیق جملے ان شہداء کے بارے میں جی سب بولنے لگے۔ جبرائیل قرآن کی آیت لے کر اترے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سناؤ ان لوگوں کو جو شہداء کے بارے میں بے دریغ زبان استعمال کر رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ صاحب یہ اپنے آپ جی صاحب خام و خواہ کی اپنی جان گنوا دیے۔ نا 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 نا، خام و خواہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نسبت پر جان کا نذرانہ پیش کر دینا اتنا اونچا، اتنا بڑا، اتنا جی صاحب اعلیٰ اور عرفہ مقام ان کو ملا، ان کو تم اپنے جیسا مردہ بول نہیں سکتے۔ کیا مقام ملا ان کو؟ دنیا میں کوئی ہے؟ وقت کا پرائم منسٹر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وقت کا بادشاہ جی صاحب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ جی صاحب کہا گیا ہو اور یہ پابندی لگا دی گئی ہو کہ تم شہید کو مردہ نہ بولو۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کا مقام ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب جو ہے کہ دور میں یہ جو ہوتے ہیں نا یہ شہید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے تھے، لیکن درد دشمنوں کو ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے خام و خواہ کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیتیں اتری اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہا گیا تم ہرگز ان کو مردہ نہیں بول سکتے۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا نہیں بول سکتے؟ شہیدوں کو مردہ نہیں بول سکتے۔ حاجی صاحب شہیدوں کو ارے بولو نہیں بول سکتے۔ اب میرے سوال کا جواب دینا، کسی کے گھر میں موتا ہو گئی، کسی کے گھر میں موتا ہو گئی، حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جا کر تسلی دو۔ کسی کے گھر میں موتا ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ تسلی دو ان کو۔ جس عورت کا بچہ مر جائے، جس گھر سے جنازہ نکلے، کسی کا کوئی قریبی مر جائے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم ان کو تسلی دو۔ تسلی، اور تسلی کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے جس آپ تعزیہ کرنا۔ ارے سورہ سن رہا؟ کیا کرنا؟ یعنی تسلی دینا۔ بھائی اللہ کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کے فیصلے کے سامنے ہماری تمہاری کیا چلتی ہے؟ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، اب اس پر صبر کرو گے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک لیتا ہے تو 10 اس کے جی صاحب مقابل میں دیتا ہے، اس لیے اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ یہ ہے تسلی دینا۔ وہ گئے تو ہم بھی جائیں گے، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر ایک کو اپنے وقت پر جانا ہے۔ یہ تسلی کے الفاظ ہیں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ تسلی کس کو دی جاتی ہے؟
پھر ختم ہو گیا. تم یہاں رہتے, میں یہاں ہوں, میرا دل بگونوں میں ہے, کہاں شربت کی ہنڈی ختم ہو رہی کی کیا نہیں کی, وہ فکر لے کو یہاں بیٹھتے ہیں. یہاں کی بات سمجھ میں کب آنا. ارے تسلی کب دیتے, کس کو دیتے ہیں؟ جن کے گھر میں موت ہو گئی ان کو تسلی دیتے ہیں, ان کا تعزیہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلو. قرآن نے شہداء کے بارے میں ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی, تم ان کو مردہ نہیں بولنا. کیا نہیں بولنا؟ مردہ نہیں بولنا. آگے قرآن نے فرمایا بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. کیا ہے وہ؟ زندہ ہیں. کون؟ شہید. کیا ہے وہ؟ زندہ ہے, وہ مرا ہوا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا کہ ان کو مرا ہوا مردہ مت بولو, اور قرآن کہہ رہا کہ وہ زندہ ہے. دونوں باتیں قرآن ایک ساتھ بول رہا ہے. تو شہید, مردہ بھی نہیں بولیں گے شہید کو, اور مردہ جی صاحب شہید, جی صاحب زندہ ہے. اب تعزیہ کس کو کرتے ہیں؟ ارے بولو نا جی. موت ہونے پر مردوں پر تعزیہ کیا جاتا ہے. اب یہ شہید مرا ہے, شہید مرا ہے, پھر غم کیسا, تعزیہ کیسا, رونا کیسا, پیٹنا کیسا, کپڑے پھاڑنا کیسا, اپنے آپ کو خون میں جی صاحب لت پت کر لینا کیسا, خوشی کا کام چھوڑ دینا کیسا. وہ تو مرنے والوں کے گھروں میں ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں پکوان نہیں, ان کے گھر میں کوئی خوشی کا کام نہیں, ان کے گھر میں مسکراہٹ نہیں, چونکہ ان کے گھر سے جنازہ نکلا. جب قرآن کہتا ہے شہید مرا ہوا بھی نہیں ہے, شہید جی صاحب زندہ ہے, پھر ان کے بارے میں جی صاحب ان کو بنیاد بنا کر آپ کا خوشی کا کام چھوڑنا, گویا اس بات کا اعلان کرنا ہے. قرآن بولتا ہے بولنے دو, زندہ ہے, مگر ہم تو سمجھیں گے کہ وہ مرے ہوئے ہیں, اس لیے ہم خوشی کا کام کریں گے, اس لیے ہم اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے, اس لیے ہم کوئی جی صاحب جو ہے خوشی کا کام نہیں کریں گے, کیونکہ ہم اپنے مرضی پر چلنے والے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے والے تھوڑا ہی ہم. اس کو اسلام کی پہچان بتا رہے ہیں کہ شہداء کا مقام و مرتبہ ہے. آپ کا رونا, آپ کا سینہ پیٹنا, آپ کا واہ واہ کرنا, یہ سب کیا بتا رہا ہے؟ کہ ہم ان کو مرے ہوئے سمجھ رہے ہیں, جبکہ قرآن کیا بول رہا ہے ان کو؟ ارے بولو نا, مرا ہوا مت سمجھو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. ہاں وہ زندگی تم اس کا جی صاحب ادراک نہیں کر سکتے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برزخی زندگی عطا فرمائی. کیسی زندگی میں آپ کو بتاتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں سب سے پہلے سرکار کے احادیث کا مجموعہ جو کتاب لکھی گئی وہ ہے موطا امام مالک. پوری دنیا میں سب سے پہلے وہ لکھی گئی. بخاری مسلم وغیرہ سب بات کی چیزیں ہیں. سب سے پہلے جو کتاب سرکار کے احادیث کا مجموعہ ہوا, یہ سب اس کو جمع کیا گیا, اس کتاب کا نام کیا ہے؟ موطا امام مالک. وہ کتاب اٹھا کے دیکھنا, اس میں حضرت نے خود لکھا. غزوہ احد میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عمر بن جموح. کیا نام ہے؟ عمر بن جموح. ذرا ایک پیر سے لنگڑے تھے, پیر سے لنگڑے تھے. غزوہ احد میں جو اسلام کی دوسری بڑی لڑائی ہے, جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. سرکار کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے. یہی وہ لڑائی ہے جس میں حضرت حمزہ کو نبی نے فرمایا سید الشہداء. جب یہ شہید ہوئے, چونکہ 70
70 لوگ ایک ساتھ شہید ہو گئے تھے. ان کے لیے آخری گھر بنانا انتہائی مشکل ہو گیا تھا. اس لیے کیا ایک ایک مکان کے اندر, ایک ایک قبر کے اندر 3-3 4-4 صحابہ کو رکھ رہے تھے. حضرت عمر بن جموح ان کے ساتھ ایک اور صحابی, دونوں کو جی صاحب اس نالے کے قریب میں ان کو بھی جی صاحب جو ہے وہاں دفن کر دیا گیا. 1 سال 2 سال نہیں, 10 سال 20 سال نہیں, 46 سال. کتنے 46 سال. سال 2 سال کی بات نہیں, دن 2 دن کی بات نہیں, مہینہ 2 مہینے کی بات نہیں, 46 سال کے بعد پانی مسلسل بارش کا سیلاب کی شکل میں جا کر ان کی قبریں یہ سب اکھڑ گئیں, اوپر سے مٹی ہٹ گئی. فیصلہ ہوا کہ صحابہ کی یہ قبریں ہیں, یہاں سے اٹھا کر, کیونکہ یہ غزوہ احد کے شہید ہیں, ان کو یہاں سے اٹھا کر کسی اور طرف منتقل کرنا چاہیے. کتنے سال کے بعد؟ 46 سال کے بعد جب ان کو نکالا گیا, کتاب حدیث کی اٹھا کر دیکھنا, یہ سب ایسے ترو تازہ صاف شفاف ہے گویا کہ کل ان کو دفنایا گیا تھا. کتنے سال؟ 46 سال کے بعد. تو صحابی کہتے ہیں کہ ایک صحابی کی انگلی ان کے جسم کے زخم پر ایسے ٹکی ہوئی تھی, میں نے ہاتھ ہٹایا, خون کا فوارہ نکلنے لگا, پھر ہاتھ وہیں جا کر رک گیا, میں نے اس کو ہٹایا نہیں. جی یہ شہید ہے جن کی زندگی کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کی نسبت پر اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے, 46 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے جسم کو جیسا کا ویسا رکھ کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا, بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو اللہ کی نسبت پر شہید ہو جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکتے. یہ ہے شہید کا مقام, شہادت کا مقام. اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں, جب جب اسلام کو ترقی ہوئی, اسلام پھلا ہے, اسلام پھیلا ہے, اسلام پھولا ہے, اسلام جی صاحب لوگوں کے دلوں میں جگہ بنایا ہے, تو اس کے پیچھے شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے. مولانا محمد علی جوہر نے کیا کہا تھا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. حضرت حسین کو جو قتل کیا, جی صاحب آپ کو جو شہادت نصیب ہوئی, اصل میں حضرت حسین حق پر ڈٹ جانے کی وجہ سے یزید کی بات پوری نہیں ہو سکی. جی صاحب کبھی کبھی میدان ہار کر بھی جیتا جاتا ہے. ہر وقت 100 نمبر لانا کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے مول صاحب. کبھی سامنے والے کے مقصد کو پورا نہیں ہونے دینا, اس کے لیے بھی ہار جانا, یہ بھی جیت ہے. حضرت حسین نے وہی کام کیا کہ جی صاحب دیکھا یہ خطوط ڈالنے والے, بلانے والے, نعرے لگانے والے, یہ سب وہ ہیں جو ان کے والد کو شہید کیا تھا, جو ان کو جی صاحب حضرت عثمان کو شہید کیا تھا, جو حضرت جی صاحب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے ان کے ہاتھ رگے ہوئے تھے. جانتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ پاپی رہے ہیں لیکن خطوط دے دے کر بھیج کر بلا رہے ہیں. ان کے اوپر اعتماد نہیں تھا, لیکن سامنے ایک تھا کہ جی صاحب اگر میں نہ جاؤں تو لوگ فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ایسا آدمی اگر مسلمانوں کا ذمہ دار بن گیا, پھر اسلام کا رکھوالا کون ہوگا, اور اسلام کے جی صاحب گلشن کو کیسے جی صاحب آباد جی صاحب رکھا جائے گا. اس کے لیے حضرت حسین آگے بڑھے, اپنے خاندان کو کٹایا, خود بھی جی صاحب کٹ گئے, لیکن یزید کو اس کے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دیے. وہ چاہتا تھا کہ پہلے بیعت کرو, اس کے بعد آگے بڑھنا. جوہر نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے.
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جب جب اسلام کے لیے اسلام کے جیالوں نے شہادت کی قربانیاں پیش کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو ایسی ترقی, اسلام کو ایسا عروج عطا فرمایا, دنیا دیکھتی رہ گئی اور دنگ رہ گئی. اور یہ جذبہ پوری کائنات انسانی میں صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خلافت کرنے کے بعد دشمن یہ کہنے لگے اگر اور 10 سال عمر خلافت پر رہے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. ایسے جی صاحب جو ہے ذہین اور ایسے جی صاحب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں دعا کر رہے ہیں, اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک. اے اللہ بس ہڈیاں کمزور ہو گئیں, کام کرتے کرتے تھک گیا, اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے راستے میں شہادت ہو جائے. کیا مانگ رہے ہیں؟ شہادت کی موت مانگ رہے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ معلوم ہے انبیاء کے زمرے کے بعد اگر موت کا کوئی سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ ہے اور راستہ ہے تو وہ شہادت کا راستہ ہے. شہادت کے علاوہ کوئی اور راستہ اس سے اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہے. ہم نے یہ شہادت اور شہیدوں کا مقام نہیں سمجھا. شہیدوں کا مقام یہ ہے اللہ کے پاس کہ تم ان کو اگر جیسا مردہ بولنا چاہو, اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. ہماری زبان پر لگام لگایا اور کہا کہ خبردار, لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, سورہ آل عمران میں ہے. لا تحسبن الذین کفروا لا تحسبن الذین قتلوا, یعنی بولنا نہیں. پہلی آیت میں تو کہا تھا سورہ بقرہ کی آیت میں لا تقولوا, منہ سے بولو مت. اور یہ سورہ آل عمران کی آیت کیا ہے؟ لا تحسبن. تحسبن بولتے ہیں خیال کرنا, سوچنا. پہلی آیت میں کہتا بول کی پابندی تھی, تم منہ سے وہ الفاظ نکال ہی نہیں سکتے. اگر نکالو گے اللہ کی نظر میں مجرم ٹھہرائے جاؤ گے. اور سورہ آل عمران میں کیا کہا جا رہا؟ لا تحسبن. میاں بولنا تو دور کی بات ہے, ان الفاظ کا زبان سے ادا کرنا تو دور کی بات ہے, تم اپنی جگہ سوچنا بھی نہیں. لا تحسبن, اگر تم سوچو گے کہ یہ مرے ہوئے ہو, لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. فرما کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے, اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. بولو, شہید ہونا, شہادت کا مرتبہ مل جانا, یہ تکلیف کا مرحلہ ہے یا جی صاحب جو ہے خوش نصیبی کا مرحلہ ہے؟ اگر آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے آپ, خوش نصیبی ہے یا جی صاحب تکلیف کا مرحلہ ہے؟ جب شہید کا یہ مقام خوش نصیبی ہے, ارے میری اردو سمجھ میں آ رہی؟ اگر شہید کا یہ مقام خوش نصیبی کا ہے تو پھر یہ رونا کیسا؟ تم بولو, رونا کیسا؟ یہ آہو بکا کیسی؟ یہ اپنے آپ کو سوگ میں رکھنا کیسا؟ خوشی کے کام سے رکنا کیسا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی خوشی ہمارے سے دیکھے نہیں جا رہی, ان کی خوشی ہم سے دیکھے نہیں جا رہی. ہم تو یزیدوں کا کردار ادا کر رہے ہیں, ہم تو ان کا کردار ادا کر رہے ہیں جو حضرت حسین کے ساتھ زیادتی کی, ان کا کردار ادا کر رہے ہیں. حضرت حسین کے قافلے کو جی صاحب شہادت کے مرحلے سے گزارنے کے بعد خوشیاں کون منایا تھا؟ آپ بولیے, پھر آپ بولنا میرے ساتھ, کون منایا تھا؟ کس کے ہاتھ میں خنجر تھا؟
72 لوگ تو زمین پر یہ سب شہادت کا مرتبہ پا کر گرے ہوئے ہیں. تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ ارے بولتا کیوں نہیں؟ یزیدیوں کے ہاتھ میں. خنجر کس کے ہاتھ میں تھا؟ یزیدیوں کے ہاتھ میں. بھالے کس کے ہاتھ میں تھے؟ یزیدیوں کے ہاتھ میں. جی صاحب یہاں تو حضرت حسین کے قافلے میں نماز تھی, حضرت حسین کے قافلے میں صبر تھا, حضرت حسین کے قافلے میں دعا تھی, حضرت حسین کے قافلے میں تلاوت تھی, حضرت حسین کے قافلے میں یہ سب پردہ تھا. یہاں تو یہ تھا تلوار ان کے ہاتھ میں, تیر ان کے ہاتھ میں, بھالے ان کے ہاتھ میں, خنجر ان کے ہاتھ میں. مجھے قسم دے کر اللہ کے گھر میں بتاؤ اس وقت میں خنجر کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہم اہل سنت سمجھ کر اپنے ہاتھ میں بھالے لے کر, اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر, اپنے ہاتھ میں تیر لے کر, دولا دولا بول کر, یہ ہاتھ میں لکڑیاں اور تلواریں لے کر جو نکل رہے ہو, یہ حسین کی نقالی ہے یا یزیدیوں کی نقالی ہے؟ کھاؤ اور پیٹ کے لیے پیدا ہوئے نا ہم. ہمارا اسلام خالی کھانا سکھاتا ہے, ہم کو خالی کھانے سے مطلب ہے. نام نبی کا لینا, پیٹ اپنا بھرنا, نواسوں کی نسبتیں استعمال کرنا, پیٹ اپنا بھرنا, یہ اسلام ہے ہمارا. اور جو بولے گا اس کو امامت سے نکال دینا. ہم دادا جو ٹھہرے, معتبر جو ٹھہرے, دیندار جو ٹھہرے, جو بولے گا اس کی زبان پکڑیں گے. اللہ کے بندو شرم کرو, شرم. اور اپنی گھر کے بچوں کو لگ جا کو بتا رہے ہیں دیکھو, گھر کی عورتوں کو بول رہے ہیں جا کو دیکھو. شہداء کا مقام معلوم ہوتا, شہیدوں کا درجہ سمجھ میں آتا, کبھی زندگی میں یہ کام نہ کرتا نہ کرنے دیتا. ہمارے پاس یزید کا کیا کام بھائی؟ ہمارے پاس یزیدیوں کی نقل کی کیا بات ہے؟ ہم تو سرکار کے خاندان پہ وارے نیارے جانے والے ہیں, ہم نبی کے خاندان پر درود پڑھنے والے ہیں, ہم نبی کے خاندان پر رحمتیں اتارنے کی اللہ سے دعا کرنے والے ہیں, اور ہم کہنے والے ہیں اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. ہم تو سرکار کے خاندان کو درود میں شامل کر کے اللہ کی رحمتوں کو جی صاحب اتارنے کی فکر کرنے والے. ہمارے ہاتھ میں خنجر کیسا؟ غور کرو, کیا کرنا چاہیے تھا, کیا کر رہے ہیں. ایک صاحب بولنے لگے تمہیں نہیں بول رہے بلکہ ہم کر رہی ہیں. تمہارے کو عقل نہیں ہے, گھاس کھا رہے تم, تمہارے کو اچھا برا سمجھ میں نہیں آ رہا. پیدا ہو جب سے والے کو اب تک ہر چیز پوچھ گچھ کرے. یہ کیا ہے؟ اپنا دوسروں کے اوپر ڈھکیل دینے کا کام ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی, سوچ دی. اب سنو, شہیدوں کا مقام سمجھ میں آ گیا. کیا مقام ہے؟ شہیدوں کا مقام یہ ہے ان کو مردہ نہیں بول سکتے. شہیدوں کا مقام یہ ہے وہ زندہ ہے, زندوں پر غم نہیں کر سکتے جی صاحب, تعزیہ نہیں کر سکتے جی صاحب. اور یہ شہیدوں کے ساتھ ان کے مقام کو سمجھو. اللہ تبارک نے فرمایا لا تحسبن, ان کے بارے میں مرا ہوا خیال تک نہیں کر سکتے. چلیے ایک آدمی اللہ کی نسبت پر اپنا جان کا نذرانہ پیش کر دیا, جیسے حضرت حسین ان کے قافلے کے لوگوں نے, اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. شہادت پر ملتا کیا ہے؟ شہادت پر ملتا کیا ہے؟ شہادت پر جو بدلہ اور اجر اور ثواب ملتا ہے, سن رہے پیچھے والے, شہادت پر جو اجر اور ثواب حساب شریعت کی طرف سے طے ہے وہ 6 قسم کا بدلہ ملتا ہے شہیدوں کو. کتنے قسم کا؟ 6 قسم کا. حاجی صاحب, شہیدوں کو اللہ کی طرف سے جو اجر ملتا ہے,
شہیدوں کو اسلام نے جی صاحب جو بدلہ بتایا، شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والوں کو یہ سب جو انعام ملتا ہے، قرآن نے کیا کہا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، ارے شہداء تو وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، جن کو اللہ نے انعام عطا فرمایا۔ کیسا انعام؟ کبھی ہم نے قرآن کھولا ہوتا تو پتہ چلتا۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، سورہ آل عمران اٹھاؤ پتہ چلے گا۔ بدلے میں اللہ کی طرف سے شہیدوں کو کیا ملتا ہے؟ 6 قسم کی بشارتیں شہید کو دی گئی ہیں، 6 قسم کی بشارتیں۔ 2 بشارتیں نقد ہیں، 2 بشارتیں نقد، اور 4 بشارتیں حشر کے میدان میں۔ 2 بشارتیں نقد ہیں اور 4 بشارتیں آخرت میں ملیں گی، کل ملا کر 6 ہیں۔ 6 نمبر 1، جو آدمی شہید ہوتا ہے، اللہ کی نسبت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اس کے لیے شریعت نے پہلی بشارت سنائی، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نقد، نقد، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے یہ سب اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے قرض کے۔ کیا؟ ہاں لو، یہاں سے 1 لاکھ، وہاں سے 1 لاکھ، یہاں وہ رکھو، یہاں وہ بول کو، وہاں ٹوپی پہنا کو، یہاں گول گھما کے، جی صاحب اس کے بعد میں سے کھا کو مر جاتا ہوں، سو کو مر جاتا ہوں، بول کو ڈراؤ۔ ترکوڑا ہے نا جی، ورجنل، ایسا نہیں کرے تو ایسا اور کیسا کریں گے؟ ڈبانا کیا تو بولے تو کھا کو پی کو مر جاتا ہوں بولنا۔ اب کون ڈال لیں گے آفت گلے پو؟ ڈبانے میں، جی صاحب لوٹنے میں تو سب سے آگے 1 نمبر پر۔ اس لیے کہیں بھی جا کے 10 روپے منگو، کوئی بھی نہیں دیتا مسلمان کو، تیری بات کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اور کیوں؟ ہم کر لیے اپنے ہاتھوں سے۔ شہید کے لیے پہلا بدلہ یہ ہے، زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے، ارے بولو نا، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اس لیے زندگی میں کوشش یہ کرنا کہ میں قرضہ چھوڑ کے نہ مروں۔ پرانے زمانے کے لوگ تنگ کھاتے تھے، منگ نہیں کھاتے تھے۔ یہ کھدر کی جی صاحب جو ہے بنین پہنتے تھے، 4 5 پیونا لگ جاتے تھے، بنین ویسی پہنتے تھے مگر خرزہ نہیں لیتے تھے کس کے پاس۔ لہسن مرچی کوٹ لے کے روٹی پر رکھ کے کھا لیتے تھے، کچھ نہیں ملا پیاز لے کے کھا لیتے تھے، کچھ بھی نہیں ملا چاول کے اندر، کھانے کے اندر نمک اتنا پانی ڈال لے کے کھا لیتے تھے، مگر کسی کے سامنے محنت کر کے خودداری کے ساتھ کھانے کا نہیں ہے۔ لا جا تیرے بابا کنے سے، تیرا بھائی باہر سے آنے لا جا، تیرے چچا زمین بیچا کہتے ہیں لا جا، چوڑیاں پہن لے، پھر آپا جان کے ساتھ گھر میں رہا، اس کو بھی تیار ہے مگر خود محنت کرنے تیار نہیں ہے۔ پہلا بدلہ شہید کو ملے گا، پہلی بشارت کیا ہے؟ تمام گناہ معاف ہوں گے سوائے قرض کی، یہ نقد ہے۔ دوسرا، جیسے ہی اس کی روح جسم میں سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اس کو سیدھے جنت کا دیدار کرا دیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ حضرت زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جب حجاج ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، جی حضرت حضور کے سالی کے بیٹے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حجاج ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، کربلا کے بعد کا واقعہ یہ، اور یقین ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے لوہے کی صدری پہنی اور پیجامہ اچھا کس کے بن لیا، چونکہ دشمن پورے کعبۃ اللہ کے قریب تک آ گئے تھے، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ اپنی ماں، ان کی عمر تھی حضرت اسما کی 80 سال، آنکھیں بھی صحیح نظر نہیں آتی تھی، ماں کی دعا لے کر
مقابلے کے لیے نکلنا چاہا، ماں کے پاس گئے، آنکھ نظر نہیں آتی، کہا کہ اماں دعا دے دو، نہیں میں تو مقابلے کے لیے جا رہا ہوں، بچ کے آنا کوئی جی صاحب یقینی نہیں ہے۔ تو ماں نے بیٹے کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو دیکھا کہ لوہے کی صدری جس کو زرہ کہتے وہ پہنے ہوئے۔ پوچھا کہ بیٹا جب یقین اللہ کی ذات پر ہے جی یہ زرہ کیا ہے؟ کیا جواب دیا صاحب؟ کیا جواب دیا؟ کہا اماں جان میں نے یہ زرہ لوہے کی صدری اور لوہے کا جیسا پیجامہ اس لیے پہنا تاکہ میرے شہادت کے بعد کوئی میرے جسم کو ننگا نہ کرے، میں ایسی حالت میں جی صاحب جانا نہیں چاہتا، اس لیے میں اپنے جسم کو ننگا ہونے سے بچانے کے لیے، بے حرمتی سے بچانے کے لیے میں نے یہ لوہے کا پہنا۔ کیا جواب دیا صاحب؟ 80 سال کی ماں کا جواب سنو۔ اور آج ہمارے اماؤں کا طریقہ دیکھو، جو کتان کے ساڑیاں پہن کر 10-10 تولے سونا زیورات گلے میں ڈال کر اولاد کی تربیت اس طریقے سے کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ نبی کے خاندان کی تفصیلات کیا ہیں۔ خالی یہ پیدا ہوئے امام کی حاضری لینے، کمیٹی کے خلاف باتیں کرنے، غیبتیں کرنے، بس یہ کام کے لیے، کچھ اور کام کے لیے نہیں۔ کیا جواب دیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا بیٹا جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اب اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی کھال نکالی جائے گی، اس کا خیمہ بنایا جائے گا، اس کے ہڈیاں الگ کی جائیں گی، اس سے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، بس ذبح ہونے تک کا مسئلہ ہے، آگے کے مسئلے سے ہم سوچنا نہیں ہے۔ بس یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لیے کیسا کام کر گیا۔ اتار کر گئے ہیں اور دنیا والوں کو بتایا شہید ہو جاتا ہے آدمی، شہادت کا مرتبہ پا لیتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے پہلا اس کے لیے انعام یہ ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، اور دوسرا زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی روح جیسے ہی الگ ہو جاتی ہے اس کو کس کا دیدار کرایا جاتا ہے؟ جنت کا جب دیدار کر لے گا، چاہے اس کے جسم کو کاٹو، چیرو، اندر سے کچھ بھی نکالو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ دو ہیں نقد، شہادت پر ملنے والا اجر، اور 4 جی صاحب انعامات آخرت میں ملیں گے۔ نمبر 1 پہلا انعام یہ ہے آخرت میں ملنے والا، قبر کے عذاب سے، حشر کی سختیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھیں گے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان کی سختی کا حال یہ ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی جی صاحب، اور اس کی حرارت سے لوگ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے اور یہ کہیں گے بھلا دوزخ میں ڈالے لیکن ہمارا حساب لے کے مسئلہ ختم کرو۔ ایسی سخت ترین جی صاحب تکلیف میں ہوں گے، لیکن سرکار فرما رہے ہیں شہید کو قبر کی تکلیفوں سے اور عذاب سے بھی، حشر کی پریشانیوں سے بھی ان کو محفوظ رکھا جائے گا۔ نمبر 1 دوسرا آخرت میں ملنے والا بدلہ، ان کے سر پر عزت اور وقار کا وہ تاج پہنائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، پورے اہل محشر دیکھ کر رشک کریں گے یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر اللہ کی طرف سے ایسا تاج پہنایا گیا۔ تیسرا حدیث میں آتا ہے 72 حوروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نکاح کریں گے جنت کے اندر، یہ تیسری بشارت ہے۔ اور چوتھا اور آخری وہ یہ ہے اپنے خاندان میں سے، شہید کے خاندان میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کا حق شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے کہ تم اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جا سکتے ہو۔ یہ 6 انعامات، یہ 6 جی صاحب بشارتیں شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے ملنے والے یہ 6 انعامات ہیں۔ آپ بولیے جب یہ 6 انعامات میں سے
کہیں تو بھی ان کو شربت پلانا ہے؟ ہمارے ثواب کے یہ محتاج ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو بدلہ دیا وہ بدلہ ایسا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ شہداء کا مقام، یہ شہادت کا بدلہ. تیسری اور آخری بات میں نے کہا تھا کہ دیکھو شہادت کا مرتبہ پانے کے لیے آدمی کیا کرے. ایک تو اسلام کے لیے جب جاں کی ضرورت ہو جاں پیش کرنا، یہ حقیقی شہادت کا مقام و مرتبہ ہے. اس کا تو بدلہ آپ نے سن لیا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کام ایسے بتلائے اگر کوئی زندگی میں پابندی کے ساتھ ان اعمال کو کرتا ہے، بدلے کے اعتبار سے اس کو بھی شہیدوں کا جو مقام و مرتبہ بدلہ اور اجر ملا، وہ اجر ان اعمال کے کرنے والوں کو بھی دیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ کام ایسے بتلائے حضور نے جن کاموں کو ایک دن نہیں، ہم لوگ ایک دن کر کو چھٹی مارتے ہیں، کر لیے نا مل صاحب بول کو، نہیں، پابندی سے زندگی میں پوری عادت بنانا. جتنے بھی اعمال جس کے اوپر بڑا اجر ہوتا ہے وہ پابندی کے اوپر موقوف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مت علی الطہارۃ شہیدا، پہلا عمل ترمذی صاحب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی باوضو رہنے کی عادت بنا لیتا ہے. کون سی عادت؟ یہاں تو مسئلہ ہے طہارت کا، وضو کا مسئلہ تو بات کا ہے. اب اللہ کے فضل سے کچھ تعلیم عام ہو گئی، نہیں دعوت کی محنت سے لوگوں کے اندر باطہارت رہنے کی عادت پڑ گئی ہے. لیکن پہلے تو مسئلہ وہی تھا، طہارت نہیں ہے. مسجد کے چبوترے بیٹھ کے برکیلی لگا کے جی صاحب ماریں گے، گنیش چھٹا جلائیں گے، مگر اندر نہیں کہیں بول تو طہارت نہیں ہے. اب کم سے کم طہارت ہے، لیکن ہے. ذرا ٹھہرو مل صاحب، تم بازار سے جا رہے ہو، اچانک کسی کے ہاتھ سے قرآن گر رہی، آپ بے وضو ہیں، کیا کرتی؟ فون اٹھا کو مل صاحب کو مسئلہ پوچھنا، مل صاحب نیٹ پوچھے سے دستی ہے، پکڑنا کیا؟ مسلمان کے لیے وضو، فرما الوضو سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے باوضو رہنا. شیطانی حملوں سے بچنے میں وضو سب سے زیادہ مؤثر ہے. کیسے کیسے کی خیالات آتے ہیں مل صاحب، ذرا پڑھ کو پھوک نہ کہتے، پڑھ کو تھوکو نہیں بولیا غنیمت، پڑھ کو پھوک نہ کہتے. ارے عقل سے پیدل مل صاحب پڑھے تو فائدہ مل صاحب کو ہوتا، تیرے کیا ہوتا رے؟ گولی مل صاحب کھائے تیرے کیا ہوتا؟ بول. باوضو رہنا تیرے کو ہے. یہ جو خیالات آتے رہتے نا ادھر کے ادھر کے، یہاں بیٹھتے ہیں کہاں کی کدھر کدھر کی گٹر، یہ خیالات جو منتشر ہوتے ہیں کیوں؟ بے وضو رہنے کا وبال ہے. فرمایا کہ پہلا عمل اگر باوضو ہے، حضور نے فرمایا جو آدمی باوضو رہنے کی عادت ڈالے، اگر ملک الموت نے وضو کی حالت میں اس کی روح قبض کر لی، سرکار فرما رہے ہیں اذا مت علی الطہارۃ، اگر اس کی روح نکالی گئی باوضو ہونے کی حالت میں، شہیدہ سرکار کی بشارت ہے، اس کو حکماً شہیدوں کو جو ثواب دیا جاتا ہے 6 قسم کا، یہ سب اس کو بھی وہ ثواب دیا جائے گا. ہمارے پاس تو باوضو رہنے کا کوئی مزاج ہی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی 3 اعمال کثرت سے کرے، کتنے اعمال؟ 3 اعمال. نمبر 1 پہلا عمل جس کے بارے میں فرمایا کہ کثرت سے کرنا، وہ ہے سفر میں اور حضر میں
سفر میں اور حضر میں. حضر بولے تو گھر پر ہے خود میں, کبھی باہر چلے گیا تو سفر میں. سفر میں یا حضر میں کبھی وتر کی نماز نہیں چھوڑنا. کون سی نماز؟ وہ رمضان کے ایک مہینے میں تراویح کی برکت سے وہ بھی امام صاحب پڑھاتی بول کو پڑھائیں. اب پکڑ کے اگر پوچھے ایم بی اے کر رہا, ڈبل ایم بی اے, اتنی بڑی ڈگری لگ پھرتا ہے یہاں سے وہاں سے کو, دعائے خلوص سنا رہے کہ تو وہ عادت سناتا ہے, نشکرکا نکفرکا لا نشکرکا لا نکفرکا لا نشکرکا لا نکفرکا, اس میں مر رہا اخل سے پیدل. اگر لا نشکرکا لا نکفرکا بولا تیری نماز گئی, تیری نماز گئی. کیا بول رہا تو اللہ سے؟ اللہ میاں میں تیرا شکر بھی ادا نہیں کرتا, لا نشکرکا. صاحب وہیں ذرا یوں جاتے رہتا, پاکٹ میں رکھتے خود وہاں نہیں جاتا, پھر وہاں اچھا تھوک لگا کو گن گن کو رکھتا. وہ حساب کرنا سیکھ لیا, پھر یہ یاد کرنا کیوں نہیں سیکھا؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ ان 3 کاموں میں حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی سفر اور حضر ہر حالت میں, ہماری نمازیں تو سفر میں سے نہیں ہوتی, نمازات نہیں ہوتے, صحیح بولے نمازیں ہوتے ہیں. اللہ بڑا کریم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کو نہیں معلوم کیا میں سفر میں ہوں؟ سو تو سمجھ لیا, تو جیسا بول لیا, تو پھر آخر باقی رہا کیا؟ شریعت نے اتنی اجازت دی, 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ مگر پڑھ. کیا جی؟ سفر میں جا رہا تو 4 رکعت کی 2 رکعت پڑھ مگر پڑھ. سفر میں اور حضر میں کون سی نماز کا اہتمام کرنا؟ وتر کی نماز, جو عشاء کی نماز کے بعد میں فرض کے بعد 2 سنت پڑھ کے ادا کی جاتی ہے, 3 رکعت واجب الوتر کی, وہ گھر میں رہ کے حالت میں بھی پڑھنا ہے, سفر میں گئے بھی تو پڑھنا ہے. تیسرا ایک عمل میں آپ کو بتا دوں, بقیہ اعمال انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بتائیں گے. وہ یہ ہے جو آدمی چاشت کی نماز کا اہتمام کرتا. کون سی نماز؟ 10 بجے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں چاشت کی نماز. حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاشت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے بھی اگر موت آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کس کا دیں گے؟ عام آدمی کا نہیں, شہیدوں کا اجر ملے گا. فائدے میں ہے نقصان میں؟ اس لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو اہل بیت و اطہار کے سلسلے میں شہادت کو ایک ایسا ہوا بنا کر کھڑا کیے ہیں جیسے کہ گویا اسلام میں شہادت ایک منحوس چیز ہے. منحوس چیز نہیں ہے جس پر آپ غم کریں. یہ تو بہت بڑے فضیلت کی موت ہے, بہت بڑے اعزاز کی موت ہے, جس پر اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار کر بتا دیا ان کو مردہ بول بھی نہیں سکتے, ان کو مرا ہوا سمجھ بھی نہیں سکتے. یہ منعم علیہم ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. موت ہوتے ہی یہ سب ان کے جسم سے خون کا خطرہ نکلتے ہی ان کے لیے تمام گناہوں کی معافی ہے اور جنت کا نظارہ ان کا کرا دیا جاتا ہے. یہ سب فضیلتیں شہیدوں کی ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا قافلہ شہید ہوا ہے, پیاس کی حالت میں شہید ہوا. انشاءاللہ اگلی جمعہ اگر موقع رہا تو آپ کو بتائیں گے کہ ان کے حالت پر جو لوگ اپنی حالت بدل رہے ہیں حقیقت میں یہ کیا ہے. جی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کی تاریخ سے صحیح طور پر واقف ہونے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, برے اعمال سے, خرافات سے, رسومات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی طرف سے اہل کربلا, شہدائے کربلا کو جزائے خیر عطا فرما, ان کے درجوں کو بلند فرما, ان کی زندگیوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما, حق پر استقامت نصیب فرما, باطل کے سامنے ڈٹنے کی ہمت اور حوصلہ اور توفیق نصیب فرما دیجیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہے علم کا ستارہ